کیسے شوق پیدا ہوا, کب سٹارٹ کیا, کس طرح سے ہوا, پھر اتنی اچیومنٹس ماشاء اللہ, پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس, پھر پاکستان کے فلیگ جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرنا, کیسے یہ سارا سفر آپ نے مکمل کیا؟ جی آف کورس وہ میں فیس بک کا جو انوینٹر کہہ لیں یا جس نے اس کو بنایا ہے, میں اس کی ایک بات سن رہا تھا کہ آپ نے صرف شروع کرنا ہوتا ہے. شروع کرنے کے بعد خود بخود پکچر واضح ہونے لگ جاتی ہے. سو کیسے یہ سفر طے ہوا, اس میں کوئی پلاننگ انوالوڈ کہ جی یہ ہوگا اور وہ ہوگا, ایسا نہیں. دیر واز سم ڈیوائن کامیڈی گوئنگ آن, اور سب کچھ ایک پوائنٹ دوسرے پوائنٹ سے ملتا چلا گیا. سم ہاؤ جو یہ ایفرٹ تھی وہ خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ قبول کی, اینڈ ون تھنگ لیڈ ٹو اندر, اینڈ ایونچولی الحمد للہ پھر ہم اس اسٹیج تک پہنچے. اچھا یہ بتائیں کہ کب سے رائڈنگ کر رہے ہیں؟ صرف رائڈنگ کرنا یعنی ہارس پہ سواری ہے اور سارا کچھ, یہ میں کلاس 3 میں یا کلاس 4 میں تھا وین آئی اسٹارٹیڈ. میرے والد صاحب نے یہ ایکٹیویٹی مجھے شروع کرائی, جسٹ لائک ہم جس طرح دوسروں کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس میں جو ہے وہ ڈالیں. اس کے بعد دین آئی وینٹ ٹو اے کیڈٹ کالج, اور کیڈٹ کالج میں اس کے بعد پاکستان مرین اکیڈمی, تو یہ ایک گیپ آ گیا. بٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ. یہ خواب تھا کہ یار یہ چیز میں نے کرنی ہے. رائڈنگ اسکول بنانا کہیں پیش نظر نہیں تھا اس سارے معاملے میں کہ آئی جسٹ رائڈ اینڈ کسی کمپٹیشنز میں اس کو ایز اے ہابی لے کر چلوں گا. سو وی اسٹارٹیڈ اٹ. ایک گھوڑا تھا میرے پاس اور ہم نے بس شروع کیا. سوچا تھا پولو کھیلیں گے, بٹ ایونچولی آئی ڈیولپڈ, تھوڑا سا شوق پیدا ہو گیا ٹینٹ پیگنگ کا. بٹ لیٹر آن میری پھر مسز نے مجھے مشورہ دیا کہ یار دیکھو بات سنو, جتنا کہ میں تمہیں جھیل رہی ہوں تمہاری ایکچوئل صلاحیت ہے بات کرنے کی. ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ یو شوڈ بی اے ٹیچر رادر دین بیکمنگ این ایتھلیٹ. سو اس کے بعد پھر کچھ دوستوں نے بھی ایسی ہی بات کی کہ یار جب تھیورم سمجھنا ہوتا ہے نا تو میں وی پریفر کہ میں تم سے سمجھوں. ٹھیک ہے جی. تو پھر انجینئرنگ کے جو سبجیکٹس تھے اس میں بھی جو کنسیپچل آدمی ذرا ہوتا تھا, جگاڑ والا میرے پاس نہیں آتا تھا, لیکن جو کنسیپچل آدمی ہوتا تھا وہ میرے پاس آ کے پھر وہ اپلائڈ مکینکس یا الیکٹرو ٹیکنالوجی جو بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں تو وہ آ جاتا تھا. اس نے کہا کہ تم ٹیچنگ کرو. سو فرام دیئر میں کسی ایز این ایتھلیٹ میں گرو نہیں کر سکا بیکاز آف سرکمسٹانسز, اینڈ رائٹ فرام دا بگننگ میں ٹریننگ اور کوچنگ میں آ گیا. مجھے اچھا لگتا تھا ٹیچ کرنا, کوچ کرنا, بات کرنا, آل دس تھنگ. کچھ کیڈٹ کالج میں بھی اور مرین اکیڈمی میں بھی میں اوریٹر تھا, تو مجھے اس کی ایک مینیفیسٹیشن نظر آ گئی کہ اچھا بحری جہازوں پہ تو ظاہر بات ہے وہاں اب انجینئر ہیں تو مشینوں کے ارد گرد ہی ہیں, تو وہ چیز مسنگ تھی. سو مائی پیشن فار ہارس رائڈنگ اینڈ مائی پیشن ٹو اسپیک مائی سیلف آؤٹ, تو اس کا ایک کمبینیشن بن گیا ہے ٹیچنگ کے لیے, یہ ہارس رائڈنگ کی ٹیچنگ. اینڈ لیٹر آن پھر وہ چیز ڈیولپ کی. آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. اور مجھے پھر ایک اندازہ ہوا کہ ایک منٹ, مارکیٹ میں ٹریننگ ہو کیا رہی ہے, کوئی اکیڈیمک بیسس نہیں ہے, کوئی سلیبس نہیں ہے, کوئی رولز نہیں ہے, سنی سنائی بات پہ بات چل رہی ہے. ہم نے سنا فلانے سے اور فلانے سے اور فلانے سے, کس کے سینے میں کیا ہے, کوئی اس کی کوئی ملتا جلتا مواد نہیں ہے. سو دین آئی تھاٹ کہ یہ ایکویسٹرین ایجوکیشن کا کام ہے جو شاید اللہ تعالیٰ میرے سے لینا چاہتا ہے. اور یہاں جب ایکویسٹرین ایجوکیشن یعنی کہ گھوڑوں کی ایجوکیشن جس کا تعلق صرف رائڈنگ سے نہیں ہے, ہارس کیپنگ سے بھی ہے, سو ایونچولی شاید میں کچھ اس کے لیے کچھ ڈیولپ کر سکوں. اور ہم نہ صحیح ہمارے بعد, ہم نہ ہوں ہمارے بعد, وہ جو ایک بات ہے کہ somebody people will start thinking upon it, اور ہمارے ہارسز ایک بہتر لائف گزار سکیں گے. سو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا, اور آج ہم ایک ایسے پوائنٹ پہ کھڑے ہیں کہ ایک بڑا ہی بہترین قسم کا ٹیک آف ایک نئے ڈائمینشن میں ہو رہا ہے. اور ایکویسٹرین ایجوکیشن کی جو انٹرنیشنل باڈی ہے اس کے ہم ممبر بن گئے, وچ مینس کہ پاکستان کے اندر ہم انشاءاللہ پاکستان کا پہلا
سلیبس جس کی ریکگنیشن انٹرنیشنل باڈی کرے گی اور جو دوسرے ملکوں کے ایجوکیشن سسٹم ہیں اس کے پیرل لا کے ہم کھڑا کر دیں گے. اب وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ جہاں جہالت ایک ٹرینڈ بن جائے اور جہاں لوگ جہالت پر فخر کرنے لگ جائیں وہاں ایجوکیٹ کرنا ایک بڑا ایک ٹاسک ہے. سو انٹرنیشنل ایکسیپٹنس اور سلیبس کا بننا وہ تو اپنی جگہ ایک کام ہوگا ہی, لیکن اس کو ہماری سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹ کروانا یہ اس سے بھی بڑا ایک چیلنج ہوگا. سو آپ کے پلیٹ فارم سے یہ آگاہی ہم شروع کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے اس ٹاپک پہ بات کبھی نہیں ہوئی. ایسے ہی ہے. تو آج آپ کے پلیٹ فارم سے ہم بسم اللہ کر رہے ہیں کہ یہ میسج سب تک پہنچے اور جو یہ اسٹینڈرڈائزیشن ہو رہی ہے اس کا سب کو, رائڈرس کو بھی فائدہ ہو اور ہارسز کو بھی. ہارسز کو مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے جب آپ رائڈرس کے ساتھ ساتھ ہارسز کی بات بھی کرتے ہیں, یہ مطلب میں نے بڑا کم یہ سنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹاپک پہ بڑا کم کنٹینٹ موجود ہے اور بڑا کم ہمیں ملتا ہے, اس میں ہے ہی نہیں. اگر موجود ہے تو برٹش جب یہاں راج تھا تو اس ٹائم پر جو مونا ڈپو میں ایک سلیبس بنا تھا وہی چل رہا ہے, لیکن وہ ایک آبسلیٹ سلیبس ہے, ظاہر ہے انکمپلیٹ سلیبس ہے. ہم ان چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں جو اب موجود ہی نہیں ہے. بٹ اگین آئی ڈونٹ سے کہ وہ ایک برا سلیبس ہے. جس نے بھی وہ کام کیا ہے اچھا کم از کم ایک فاؤنڈیشن ضرور پرووائڈ کرتا ہے, ایٹ لیسٹ اس ٹائم کے مطابق ایک فاؤنڈیشن ضرور پرووائڈ کرتا ہے. اور اب اگر ہم کوئی چیز بنائیں گے تو اس سے نہ صرف استفادہ حاصل کریں گے بلکہ جنہوں نے بنایا ہے, آئی ڈونٹ نو ہو میڈ اٹ, بٹ ان کو کریڈٹ ضرور دیں.